الحمد لله نور السماوات والأرض يهب الحكمة لمن يشاء من عباده ويصرفها عمن يشاء والصلاة على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے یوم عاشوراء، کہ عاشوراء کے اعمال، کہ عاشوراء کے دن کون کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے، کون کون سے کام ہمیں کرنا چاہیے اور کن کن کاموں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دو ہی کام پسندیدہ ہیں اور مقبول ہیں جو عاشوراء کے دن یعنی 10ویں محرم کو کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یا 10ویں اور 11ویں محرم الحرام کو روزہ رکھنا، یا کم از کم صرف اور صرف 10ویں ہی تاریخ کو روزہ رکھ لینا۔ جیسا کہ احادیث کریمہ کے اندر یوم عاشوراء یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کے سلسلے میں بے شمار احادیث کی ذخیرہ احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جن کا احاطہ کرنا، ہر ایک کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن میں چند احادیث کو آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے یوم عاشوراء کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد تمام نفلی روزوں میں سب سے افضل ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر جس کے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا مجھے امید ہے کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ گویا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ یہ میں نہیں، خود آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یصوم یوم عاشوراء ویأمر بالصیامہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عاشوراء کے روزے کے متعلق روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں وہاں کے یہودی لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قدیم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشوراء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس تاریخ کو اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟
حدیث کے الفاظ ہے فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الذي تصومونه کہ یہ کون سا دن ہے، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قالوا هذا یوم عظیم، تم لوگوں نے یعنی مدینے کے یہودی نے جواب دیا هذا یوم عظیم، یہ نہایت ہی متبرک اور عظمت والا دن ہے، یہ متبرک دن ہے۔ متبرک کیوں ہے؟ انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، کہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن فرعون اور ان کی ذریت کو، ان ذریت سے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ اور یہی وہ تاریخ ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون جیسا ظالم اور اس کے تمام لاؤ لشکر اور اس کی پوری قوم کو دریا نیل میں غرق فرمایا تھا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، تم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس تاریخ کا یعنی یوم عاشورہ کا محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا ہے شکریہ کے طور پر، تو ہم لوگ یعنی ہم یہودی لوگ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کے اتباع میں آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ فنحن نصومه تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع میں اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزے کے متعلق کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، پوچھا ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ میں روزہ رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک بار کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ان کنت صائبا بعد شہر رمضان فصم المحرم فانہ شہر اللہ، کہ ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اسے 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اس دن کسی یتیم کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ رکھے اس کے سر کے بالوں کے برابر جنت میں درجے عطا کیے جائیں گے، اور جو اس رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری پوری امت کو کھانا کھلایا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اسی طرح احادیث سے ان تمام احادیث سے میرے بھائی اور دوستو، ان تمام احادیث مبارکہ سے یوم عاشورہ کی اہمیت و فضیلت روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اس تاریخ کا روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ماہ محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 مہینے کے روزے کا ثواب ملے گا۔ آج بھی اکابرین امت، اس امت کے نیک لوگ علماء کرام اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، اس لیے کہ ابتدائی اسلام میں یہ روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری 10 شعبان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فرضیت کو ختم کروا دی، لیکن اس کا سنت ہونا اب بھی باقی ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے، مگر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، پھر جس کی طبیعت ہوتی عاشورہ کا روزہ رکھتے اور جس کی طبیعت نہیں ہوتی وہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو
اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس روزے کے اہتمام و التزام میں چونکہ یہودی و نصارہ بھی کرتے تھے اور اسلام کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک دن اور ملا کر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا بہتر یہ ہے کہ 10ویں 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اگر 9ویں کو نہ رکھ سکے تو پھر 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھ لے، تاکہ کفار کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس تاریخ کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر اس تاریخ میں یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو صرف اور صرف 2 ہی عمل پسندیدہ اور مقبول ہے، جن میں سے پہلا عمل یہ ہے اس تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اس تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا جائے، اور دوسرا عمل جو اس تاریخ کو کرنا پسندیدہ ہے، جسے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی کے ساتھ دل کھول کر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم عاشورہ میں کھانے پینے میں اپنے اہل و عیال پر، اپنے ماتحتوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، یعنی اور دینوں سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کھانے پینے میں خرچ کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس پر رزق میں فراخی اور کشادگی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، یہ الفاظ منقول ہے، من وسع علی نفسہ و اہلی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص اس دن یعنی یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت برتے، کشادگی سے کام لے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس پر وسعت بخشتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان تمام روایات کا حاصل ایک ہی ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چونکہ اس روز رحمتوں کی بارش کثرت سے ہوتی ہے، اس لیے انسان جس حال میں باری تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ انا جربناہ فوجدنا کذالک، کہ اس حدیث پر عمل کرنے اور برکت معلوم کرنے کے لیے ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس دن کھانے میں وسعت اور کشادگی کی تو پورے سال فراخی محسوس ہوئی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں میں اور دنوں کے مقابلے میں ذکر و اذکار، دعا استغفار، نفل عبادتوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کی برکت سے پورے سال نیک کام اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر کس قدر محرومی کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ مذکورہ دونوں کاموں کو پس پش ڈال کر ہم محرم الحرام کی پہلی ہی تاریخ سے، پہلے دن سے خود تراشیدہ اور اپنے ہاتھ سے بنایا ایجاد کردہ نئے خرافات اور رسومات اور بدعات میں مبتلا ہو کر اس مبارک مہینے کے برکات و ثمرات سے محروم ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آج ہم نے ایک دو نہیں بلکہ درجنوں قسم کے خرافات و بدعات کا اس متبرک مہینے کو مجموعہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو وقت اللہ کے نزدیک جتنا متبرک ہوا کرتا ہے، اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے، جو مہینہ اور جو دن اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے متبرک اور عظمت والا ہوا کرتا ہے، جس کی فضیلت کی وجہ سے اس میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اس ماہ میں گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور گناہوں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے وبال اور مصائب
اور بڑھ جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اجتناب کر کے صرف وہی کام انجام دیں گے اور دینی چاہیے جن کی ہدایات قرآن و احادیث میں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور محرم الحرام کی تمام تر خود تراشیدہ اور ایجاد کردہ نئے خرافات اور رسومات و بدعات سے مکمل اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک ان دنوں میں، ان مہینے کے اندر، ان تاریخ کے اندر پسندیدہ اور مقبول ہے، اللہ تبارک تعالی ہمیں ان اعمال خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔